السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین، امام المتقین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرتهم أجمعين، آمين يا رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، آج درس قرآن کی اور تفسیر قرآن کریم کی ہماری یہ دوسری مجلس ہے، جس میں آج کی تراویح میں ہم نے اپنے طور پر جو پڑھا ہوگا اور جس کی عام ترتیب سوا پارے کی ہے، تو اس لحاظ سے ہم دوسرے پارے کے ربع سے پاؤ سے تیسرے پارے کے آدھے تک جو کچھ قرآن کریم میں پڑھا گیا ہے، اس میں بعض مقامات پہ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، بنیادی فرائض میں سے ایک رکن روزہ ہے، اور رمضان کے روزے ہر مکلف پر جس کو کوئی شرعی یا حسی عذر نہ ہو فرض ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے، کسی کو بیمار ہے بہت زیادہ، یا شرعی عذر ہے، عورت ہے تو حائضہ یا نفاس کی حالت میں ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے جس کو شریعت نے رخصت دی ہے، یا چھوٹا بچہ ہے، یا پاگل ہے جن پر روزے فرض ہی نہیں ہیں، وہ تو اس سے مستثنی ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ اس کے علاوہ جن کو کوئی عذر نہ ہو، جو عاقل بالغ ہو، مکلف ہو، ان کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور یہ روزہ صرف تم ہی پر فرض نہیں کیا گیا تھا، تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا، لعلکم تتقون۔ اور روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بزرگوں اور دوستوں، روزے کی یہ خاصیت ہے، اگر پورے آداب کے ساتھ میں، رعایت کے ساتھ میں، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر روزہ رکھا جائے اور رمضان کے روزے پورے رکھے جائیں، تو انسان کے باطن میں ایک ایسا ملکہ پیدا ہوتا ہے جو اس کو اپنی خواہشات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ لعلکم تتقون کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم رمضان کے اندر متقی بن جاؤ اور رمضان کے بعد پھر جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، نہیں، پورا سال اور ہر سال، اور اس طرح سے پوری زندگی تمہاری تقوی کے ساتھ گزرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان بھر تو روزے سے، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جیسے رمضان ختم ہو جاتا ہے گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر وہی شب و روز جو پہلے تھے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روزے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔
یا آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ روزے کے جو آداب ہوتے ہیں اور اس کے جو مستحبات ہوتے ہیں، جن چیزوں سے اس میں بچنا مقصود ہوتا ہے اور جن چیزوں کا کرنا مطلوب ہوتا ہے، ان کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ آداب کا اور مستحبات کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور جس طرح سے شریعت کے اندر روزہ رکھنے کا شریعت میں حکم ہے اور جو شریعت کو مطلوب ہے ویسے روزہ ہم نہیں رکھ پاتے، اس کی وجہ سے تقویٰ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہاء نے اور علماء نے اپنی کتابوں میں روزے کی جو تفصیلات بیان کی ہیں ان کو جان کر، اپنے علم میں لا کر، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے روزے کو گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں روزے کے مختلف احکامات کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس کا حکم کیا، کوئی مسافر ہو تو اس کا حکم کیا، اگر روزے کی طاقت نہیں ہے اس کا حکم کیا، قضا ہے، کفارہ ہے، اور اس کی کیا تفصیل اور ترتیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر انداز میں اس پورے رکوع میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کا تفصیل تعارف تو فقہا کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ایک دوسری مجلس احکام و مسائل کے عنوان سے چلتی ہیں عصر کے بعد، اس میں بھی روزے کے تعلق سے بہت سارے مسائل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ اس مجلس کو بھی اگر جوائن کر لیں اور اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس میں حصہ لیں، ان کو معلوم کریں آپ، تو بہت سارے روزے کے احکامات اور روزے کی ساری تفصیل، کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں مکروہ ہیں، کون سی چیزیں سنت اور مستحب ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہ رکھے تو کیا حکم ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو وہاں مل سکتی ہے۔ آگے چل کر اللہ پاک ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے تعلق سے آپ سے سوال کریں تو آپ بتلا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو، جو وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پائیں۔ یہ آیتیں خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، ایک صحابی سادے سیدھے قسم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس کے اللہ کے رسول، ہمارا رب قریب ہے یا ہمارا رب دور ہے؟ قریب ہے تو ہم اسے آہستہ آہستہ پکاریں گے، اور اگر دور ہے تو چلا چلا کر بلند آواز سے پکاریں گے۔ کیا سادگی تھی ان کے پوچھنے کے اندر۔ اللہ پاک کو ان کی یادیں اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جب میرے بندے پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ ہاں میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، ہاں یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب جب کہہ کے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آتا ہوں اور اس کی بات کو، اس کی دعا کو پوری کرتا ہوں، اس کی حاجت روائی کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بزرگار دوستوں، اس آیت میں خود اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگا جائے، مجھ سے مانگا جائے، دعا کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ دعا کا شریعت میں کیا مقام ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ ہاں، بشرطے کہ دعا اس کے سارے آداب کے ساتھ میں، اور جو چیزیں
اس کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ میں مانگی جائے. اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا جب مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے ضرور قبول فرماتا ہے. ایک جگہ پر آیا ہے اس دعا کے آداب میں سے کیا ہے، ایک تو ہے کہ ہم صرف زبان سے دعا مانگیں اور دل ہمارا کسی اور طرف متوجہ ہو. جیسے کہ ہم ہر نماز کے بعد دعائیں مانگتے کہاں ہیں، پڑھتے ہیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں. بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں خود اسے پتہ نہیں. یہ دعا پڑھنا ہوا، جبکہ اللہ کہتے دعا مجھ سے مانگو. مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے. پڑھنا صرف زبان سے ہوتا ہے، مانگنا دل سے ہوتا ہے. زبان اگر حرکت نہ بھی کرے، صرف دل سے اگر اللہ کی طرف انسان رجوع ہوتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے. صرف دل سے اگر رجوع ہو تو ایک ادب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف مکمل رجوع ہو کر، مکمل اللہ کی طرف توجہ رکھ کر مانگا جائے. اور جب تک حاجت پوری نہ ہو انسان مانگتا رہے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ تو مانگ لیا، جیسے اللہ پر احسان کر دیا، اور پھر جیسے انسان آرڈر دیتا ہے تو اسے 2 دن کے بعد پوچھتا ہے کہ ابھی تک مال کی ڈیلیوری ہوئی نہیں، پہنچا نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا، یہ تو آرڈر ہو گیا. اللہ پاک نے آرڈر دینے نہیں کہا، اور انسان اللہ کو آرڈر دے نہیں سکتا، بلکہ اللہ سے مانگنا ہے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. اللہ کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، کبھی فوری طور پر دے دیتا ہے اور کبھی کچھ عرصے کے بعد دے دیتا ہے، کبھی اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتا ہے. ہاں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے جبکہ اس کے آداب کے ساتھ مانگی جائے. تیسرا اس کا ادب یہ ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو. حرام اگر رزق ہو تو حرام رزق کے ساتھ میں انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. جیسے کہ آگے بھی آ رہا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان یا ربی یا ربی پکارتا رہتا ہے. بال پراگندے ہیں، حال پراگندہ ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، کمزور ہے، اور اللہ 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 یا رب یا رب یا رب پکارتا ہے، لیکن غذا اس کی حرام کی ہوتی ہے، کپڑے اس کے حرام کے ہوتے ہیں، کھانا پینا حرام کا، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو الغرض اگر دعا کو اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے مانگا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، تو انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی. کبھی فوری قبول ہوتی ہے، کبھی کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے، کبھی اس دعا کے بدلے میں اللہ اس کو کوئی اور چیز دے دیتا ہے، کبھی اس سے کوئی اور پریشانی ہٹا دیتا ہے، یا پھر اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے. پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پر، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، جھوٹے طریقے سے مت کھاؤ، اور حکام کے یہاں، کورٹ کچہری میں، حکام کے یہاں، بادشاہوں کے یہاں اس غرض سے مت جاؤ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے طور پر کھا جاؤ گے، درا حالے کہ تم جانتے ہو کہ میرا اس میں کوئی حق نہیں ہے. مطلب یہ ہے اللہ پاک نے اس میں لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جو مال تمہارا نہیں ہے، جھوٹ بول کر، جھوٹے گواہ مہیا کر کے، لڑ جھگڑ کر اس مال کو مت کھاؤ، اس پر قبضہ مت کرو. کورٹ کچہری میں اس لیے مت جاؤ کہ وہاں جا کر، کورٹ پہ جا کر جھوٹے گواہ مہیا کر کے اور رشوتیں دے کر فیصلہ اپنے حق میں لگاؤ گے، اور پھر اس حرام کی غذا کو اپنا حصہ بناؤ گے. اللہ پاک نے اس آیت میں اس سے روک دیا ہے، منع فرمایا. ان آیتوں کا بھی ایک پس منظر ہے. صحابہ کرام میں سے 2 شخص تھے جن کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ایک زمین پر. یہ کہہ رہے تھے کہ میری زمین ہے، دوسرے کہہ رہے تھے کہ میری زمین ہے. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں معاملہ پہنچا. آپ نے پوچھا گواہ ہے؟ گواہ نہیں ہے. تو شرعی ضابطے کے مطابق مدعا علیہ جو تھا، ایک ہوتا ہے مدعی دعویٰ کرنے والا، اور اس کا جو فریق مقابل تھا اس سے کہا تم قسم کھا سکتے ہو، تم قسم کھا سکتے ہو. تو پہلے تو تیار ہو گئے قسم کھانے کے لیے وہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو،
غلط طریقے سے مال کھانا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے. یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے، یہود اور نصارہ میں سے کچھ لوگ تھے جو جھوٹ بول کر اس طرح سے مال کھایا کرتے تھے. قرآن کریم میں اس پر وعید بیان کی گئی ہے. ایک آیت پڑھ کے حضور نے ان کو سنائی. جب وہ صحابی جو دوسرے تھے انہوں نے یہ آیت سنی تو قسم کھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور زمین مدعی کے حوالے کر دی کہ بھائی یہ زمین تم لے لو، لیکن قسم نہیں کھائی اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اس پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں بتلایا گیا ہے کہ کسی کا مال حرام طریقے سے کھانے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم نے بہت زیادہ زور رزق حلال پر دیا ہے، حلال روزی پر بڑا زور دیا ہے. کم ہو لیکن حلال ہو، قرآن کریم نے اس پر بڑی تاکید فرمائی ہے. اس کی بہت سی مرتبہ انسان نماز روزے کا پابند ہوتا ہے لیکن اس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے، تو یہ حرام کی کمائی اس کے ساری نمازوں پر، اس کے سارے روزوں پر، اس کی ساری تلاوتوں پر اور سارے اذکار پر پانی پھیر دیتی ہے. جبکہ حلال کمائی ہو، عمل تھوڑا ہو، یہ حلال کی کمائی اس کے عمل میں ایسا نور اور ایسی برکت پیدا کرتی ہے کہ یہ عمل اور یہ کمائی اس کو جنت تک پہنچا کر دم لیتی ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذا سے محفوظ رہے، اس کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا. حلال کھایا، سنت کے مطابق زندگی گزاری اور اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچائے رکھا. اپنی تکلیف سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمل تو بہت کرتے ہیں لیکن ان سے لوگوں کو تکلیفیں بھی بہت پہنچتی ہیں. تو ایسے اعمال کا کیا فائدہ؟ سارے اعمال ان کے قیامت کے دن دوسروں کو چلے جائیں گے. تو فرمائے کہ حلال کھائے، سنت کے مطابق زندگی گزارے اور لوگوں کو اپنی ایذاؤں سے بچائے رکھے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، تو جنت میں جائے گا. ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مخاطب کو فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو وہ تمہارے لیے کافی ہے. وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا 1 تو امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 اچھے اخلاق کا ہونا، اور نمبر 4 کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا. کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے درخواست کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو جائے. حضور نے فرمایا سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں آج کے اس حصے میں پڑھی گئی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں قرآن کریم کے اس حصے میں. دوسرے پارے میں بہت سارے احکامات حج سے متعلق ہیں اور آگے چل کر نکاح اور طلاق سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں، بہت سارے احکامات ہیں. اور پھر تیسرے پارے کے ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کرنے پر بہت زیادہ ابھارا ہے، اس کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. اور بہت ساری باتیں، وقت کم ہے، صرف ایک بات ذکر کر کے بعد ختم کرتا ہوں. آیت الکرسی، اس کی فضیلت جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت ہی بڑی اور اہم یہ آیت ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، حدیث میں ہے، ہر نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، اور وہ دروازہ موت کا دروازہ ہے. یعنی جیسے ہی وہ انتقال کر جائے سیدھا جنت کے آرام میں، جنت کی راحتوں میں اور جنت کی آسائش پہ پہنچ جاتا ہے. کتنا آسان ہے جنت پہ جانا اور کتنی سستی ہے جنت کہ ایک مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کر لے اور سیدھا مرتے ہی کہاں چلا جائے؟ جنت میں چلے جائے. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، درس قرآن اور تفسیر قرآن کے سلسلے کا یہ دوسرا پارٹ تھا جو ہمارے سامنے آیا، یعنی جس میں دوسرے پارے کی تفسیر بیان کی گئی تھی بعض مقامات پر سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے پارے کا پہلا آدھا حصہ. لیکن وقت کی کمی کے سبب بعض اہم مضامین رہ گئے تھے، تو مناسب معلوم ہوا کہ ان پر بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے. پچھلے پارٹ کے آخری حصے میں آیت الکرسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں. جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. یہ سورت پڑھنے والے کے جان کی اور مال کی حفاظت کرتی ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اس کا اخروی فائدہ کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس کی پابندی کرے تو مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جائے. دراصل یہ سورت جو ہے یہ قرآن کریم کی افضل ترین قرآن کریم کی افضل ترین آیت اس لیے ہے کہ اس میں 10 جملے ہیں جو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کی قدرت، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کی وسعت علمی اور اس کے قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہیں. جی ہاں، الحی القیوم اس میں وہ لفظ ہے جس کو علماء نے اسم اعظم لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کا وہ عظیم ترین نام جس کی برکت سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے. اور اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نام الحی القیوم ہے. اللہ نے اس آیت میں وسع کرسیہ السماوات والارض فرمایا. اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے، وسیع ہے، زمین اور آسمان کو شامل ہے. اللہ پاک عرش پر جلوہ نما ہے، جلوہ فروش ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اور اس کے عرش پر کرسی ہے. یہ کرسی کس قدر وسیع ہے اور اللہ کا عرش کس قدر وسیع ہے، ابن کثیر نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. ان کی حدیث ابن کثیر نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کرسی کیا ہے اور کیسی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 آسمان اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دی جائے. ایک وسیع و عریض میدان ہو، 1 کلومیٹر کا مان لیجیے لمبا چوڑا میدان، اور اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دی جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اس میدان میں؟ 7 زمین اور آسمان کرسی کے سامنے ایسی ہی حیثیت رکھتے ہیں. بلکہ بعض دوسری روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خود عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دی جائے. تو سوچئے وہ کرسی کتنی وسیع ہوگی اور وہ عرش کتنا عظیم ہوگا، اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طاقت اور اس کی قدرت اور آپ کی ذات عالی جس کو کوئی جو تصور سے بالاتر، جس کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کی عظمت اور جلال اور اس کی قدرت کا کیا کہنا. اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ
ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کے بندوں پر، اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی اللہ کی اجازت کے بغیر، اور کافر ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، کافرین ہی ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے، اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے، اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دوسرے بندوں پر زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کریں۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر مقبول ہوگی۔ اور وہ کون سا دن ہوگا ہم سب جانتے ہیں، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جب معاملات اعمال کے اعتبار سے تولے جائیں گے اور اعمال کا تبادلہ وہاں پر ہوگا، نہ پیسے کا کوئی اعتبار ہوگا اور نہ دوستی یاری کا کوئی اعتبار ہوگا اور نہ کسی کی سفارش اور شفاعت اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر قبول ہوگی۔ قرآن کریم نے یہ مضمون کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے، کئی مقامات پر۔ 13ویں پارے میں بھی یہی مضمون ہے، 24ویں پارے میں بھی یہی مضمون ہے، 29ویں پارے میں بھی مضمون ہے، اور کئی مقامات پر۔ 13ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے بندوں سے کہہ دو، ایمان والو، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، سرا پوشیدہ طور پر، وعلانیہ اور کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے بھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یاری کام آئے گی۔ کئی مقامات پر قرآن کریم نے اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے اور اس بات کی ترغیب دی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کے سوا کسی اور چیز کا تبادلہ نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ یہ دنیا میں خرچ کرنا تمہارا عمل بن جائے گا اور وہاں تمہارے نجات کا ذریعہ اور ضامن بن جائے گا، جہاں صرف اعمال کی بات ہوگی، اور اعمال میں سے افضل ترین عمل جو جہنم سے بچانے والا، اللہ کے عذاب کو ہٹانے والا اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کیسے خرچ کرے؟ قرآن کریم نے اس کو بھی، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 13ویں پارے کی، اس میں اس کو ذکر کیا سرا وعلانیہ، کہ کبھی پوشیدہ طور پر اور کبھی ظاہری طور پر، کبھی لوگوں کو دکھلا کر بتلا کر، تاکہ لوگوں کو بھی کیا ہو جائے، ترغیب ہو جائے۔ ہر چیز کا اور ہر عمل کا ایک موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ہم ظاہر کر کے صدقہ کریں اور کب چھپ کر اور پوشیدہ طور پر، اور افضل کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا، خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنا، یہ زیادہ افضل ہے، جس میں اخلاص ہو، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا ہو۔ خود قرآن کریم نے اسی 3 پارے میں 5ویں رکوع میں ارشاد فرمایا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم ظاہر کرو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم پوشیدہ طور پر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خاموشی کے ساتھ دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ خود آپ کو وہ روایت یاد ہوگی، بخاری شریف کی مشہور روایت ہے جس میں 7 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے 6 نمبر پر فرمایا تھا ایک
وہ آدمی جو اس طرح سے مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر چپ کے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ کرے، سیدھے ہاتھ سے اگر صدقہ کرے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، بالکل خاموشی کے ساتھ دیتا ہے کہ نہ بیوی کو پتہ، نہ بچوں کو پتہ، نہ دوستوں کو پتہ، نہ کسی اور کو پتہ۔ حتیٰ کہ بعض اوقات صدقہ کرنے والے ایسے بھی صدقہ کرتے ہیں کہ جس کو دیا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ کس نے دیا ہے، بس دینے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور جس کے لیے دیا یعنی اللہ کو، اللہ کے لیے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدقہ افضل ہے، برتر ہے، اور زیادہ تر انسان کو ایسے ہی صدقہ کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے دینا، یہ بھی کیا ہوتا ہے، بہت ہی مناسب ہوتا ہے، اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی دینے پر اتر آئیں۔ تو قرآن کریم نے اس کی بھی اجازت دی ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، لیکن ایسے وقت میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں بڑائی کا جذبہ نہ ہو، بڑائی کا جذبہ نہ ہو، اور شہرت کا جذبہ نہ ہو، نام و نبوت اور ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، ورنہ وہ مشہور حدیث پاک آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیاض اور سخی کو اللہ قیامت کے دن بلائے گا کہ تم کو میں نے مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیرے راستے میں لٹایا، غرباء کو دیا، فقراء کو دیا، مساکین کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، ضرورت مندوں کو دیا، حاجت مندوں کو دیا، ایسے ایسے تیرے راہ میں لٹایا۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے فیاض کہیں، تو نے میرے لیے نہیں دیا تھا۔ وہ سارے کے سارے اس کے صدقات، اور ساری کے سارے زکوٰۃ، اور سارے اس کے خرچ، یہ سب کے سب بیکار ہو جائے گا، اور آخر میں اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا، صرف نیت کی کھوٹ اور خرابی کی وجہ سے ہو۔ تو اگر کبھی موقع ہو ظاہر کر کے دینے کا، لوگوں کے سامنے دینے کا، تو اس نیت سے دے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی پہل کریں، یہ پہل کرے گا تو اور لوگ بھی دیں گے، اس نیت سے دے سکتا ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ میں دے۔ کہاں دینا ہے، قرآن کریم نے اس کے مصارف ذکر کیے، دوسرے پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور فی الجملہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو دے، ایسے لوگوں کو دے کہ اس سے خود دینے والے کا بھی، جس کو دیا گیا اس کا بھی بھلا ہو، اور جس نے دیا ہے اس کو بھی دوگنا چوگنا کر کے ثواب ملے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم علماء کے محتاج ہیں کہ کس مصرف پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خود قرآن کریم نے کیا ذکر فرمایا اسی پارے میں، تیسرے پارے میں، جو آیتیں میں نے پڑھی ہے اسی کے آس پاس، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی سی ہے، کمثل حبہ انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیوں کو اگایا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی سے 100 دانے نکلیں، ایک دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے، ہر بالی 100 دانوں کو لے کر آتی ہے، تو ایک کا 700 ہو گیا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، کبھی اخلاص کی وجہ سے اور کبھی مصرف کے صحیح چننے کی وجہ سے آدمی کا 1 روپیہ اور چھوٹا سا صدقہ سینکڑوں گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بڑا ثواب ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس لیے جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک فقیر کو دے دیا، کھا کر ختم کر دیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ نے کسی اور عالم کو مسجد میں، مدرسے میں، کسی اور جگہ پر دے دیا، اب اس کا ثواب چل رہا ہے، حافظ ہوا، اس نے اور 10 لوگوں کو حافظ بنایا، 10 لوگوں نے اور 10 کو یعنی 100 کو حافظ بنا دی، 100 لوگ اپنے اپنے علاقے کے اندر چلے گئے اور اپنی اپنی جگہ پر محنت کی، ہزاروں لاکھوں ایک حافظ پر اس نے خرچ کیا، ایک دیندار پر خرچ کیا، ایک مدرسے پر خرچ کیا، ایک مسجد پر خرچ کیا، لیکن اس کا ثواب متعدی ہوتے 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 بڑھتے 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 قیامت تک کے لیے پھیل گیا، اور جب یہ قبر میں جائے گا
تو اس کو لاکھوں حافظوں کا، لاکھوں مسجدوں کا، لاکھوں مدرسوں کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اللہ میں نے تو یہ سب نہیں کیا تھا۔ ہاں، تم نے مصرف صحیح اختیار کیا تھا، ایک کو دیا اور اس کو وہ بن گیا، اس نے ہزاروں کو بنایا، ہزاروں نے اور ہزاروں کو بنایا، اس طرح سے ہوتے ہوتے تمہارا چھوٹا سا صدقہ اتنے بڑے ثواب کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمیں علماء کی رہبری کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت ذکر کر کے آج کی اس بات کو ختم کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بہت ہی اہم ترین آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس پر میں نے کافی روشنی ڈالی ہے۔ وہ 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بہت مشہور ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو یہ 2 آیتیں یاد ہوتی ہیں، اور اگر یاد نہ ہو تو یاد کرنی چاہیے، اس لیے کہ بڑی فضیلت کی حامل یہ 2 آیتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزائن میں سے، جنت کے خزینوں میں سے نازل فرمائی ہیں، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ اللہ نے، جو شخص ان آیتوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ آیتیں اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اب سوچئے ہمارے لیے خصوصاً رمضان کے علاوہ میں اٹھنا کتنا دشوار ہوتا ہے تہجد کے لیے۔ اب دیکھیے 1 منٹ کے اندر تہجد کا ثواب مل رہا ہے، 1 منٹ کے اندر، 1 منٹ یہ 2 آیتیں پڑھ لے، بمشکل 1 منٹ جائے گا، لیکن تہجد کا ثواب خود بخود اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو بتلائیے پڑھنے کی چیز ہے یا نہیں؟ ہاں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ان آیتوں کو یاد کرو، سیکھو اور اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہما دونوں سے مروی ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ ایک آدمی ہے، 1 منٹ کی محنت سے اس کو پوری رات محنت کا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی دکاندار ہو، دکان پر جائے، وہ صرف 1 منٹ لگائے اور پورے دن کا غلہ اور پورے دن کا اس کی جو کمائی ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو کیا کوئی اس 1 منٹ کو ضائع کرے گا؟ کوئی عقل مند ہو سکتا ہے اس طرح؟ کوئی عقل مند اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کوئی مسلمان جس کو ذرا سی بھی عقل ہو وہ ان آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ اس لیے درخواست ہے کہ ان دونوں آیتوں کو یاد کر لیا جائے اور روزانہ سونے سے پہلے پابندی کے ساتھ ان کو پڑھیں۔ ابتدا میں چند دن دیکھ کر پڑھنے کی نوبت آئے گی، آہستہ آہستہ یہ آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ اب تو موبائل بھی ہے، موبائل کے اندر آپ اس کا اسکرین شاٹ وغیرہ نکال کے رکھ سکتے ہیں اور بوقت ضرورت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔